صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ایامکم ولیالیکم. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. آج کے آج پیغام جمعہ میں دو تین بڑی مناسبتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی مناسبت عقد جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد پھر قربانی، عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد عید الغدیر. یہ تینوں بڑی مناسبتیں ہیں جس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو پہلے سے ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے سلسلے میں یہ پریپریشن، انتظامات اور صحیح طور کے اوپر مکمل طریقے سے آمادگی پہلے سے کیا جا سکے. آئیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد آخر میں جو ایک چھوٹا سا پیراگراف حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ دور سے اس وقت ہم اور آپ جناب گزر رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ ہے عقد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. عقد جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں بہت امپورٹنٹ ترین جو بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے شادی کے سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیسے کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ مثال کے طور کے اوپر بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان چیزوں کو قطعاً مت دیکھنا، چونکہ کل اگر پیسہ تم نے رکھا ہے وجہ شادی کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کل اگر پیسہ نہ رہا تو بینک کرپٹ ہو گئے تو پھر تو کیا رہے گا، شادی کا مسئلہ ختم. اگر آپ نے دیکھا جائیداد بہت زبردست ہے، جائیداد کرنے رہی، زلزلہ آ گیا تو پھر شادی کا مسئلہ ختم. خوبصورتی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا خوبصورتی کل اگر خدا نخواستہ نہ رہی، دانا نکل آیا، چچک ہو گیا، تو پھر وہ مقصد جو نہ ختم. تو پھر کون سے مقصد کے تحت ہم شادی کریں؟ تو کہا سب سے پہلے مقصد جو ہے، کہا قرآن مجید نے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہیں نیک لڑکی ہو، پاک دامن لڑکی ہو اور پاک دامن اور نیک لڑکا ہو. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ زندگی آپ کو مکمل طریقے سے کامیابی کے ساتھ گزرے گی. اور ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے جہاں شادی کر رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھیں پھول کتنا خوبصورت ہے، ہم جا کے دیکھتے رنگ کتنا اچھا ہے، نقشہ کتنا اچھا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مت دیکھنا. تب دیکھنا یہ کہ یہ پھول کھلا کہاں ہے، یہ کہاں پروان چڑھا ہے، کہاں پر پرورش اس کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کیچڑ میں پھول کھلا ہے یا مٹی میں پھول کھلا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس کو نہیں دیکھتے ہیں پھر زندگی بھر وہ روتے ہیں اور پछتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس رستہ نہیں ہوتا ہے سوائے صبر اور سوائے شکر کرنے کے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سی جگہ کے اوپر بہت بڑے طریقے سے یعنی جہیز مانگتے ہیں بہت سے لوگ. انفارچونیٹلی بہت افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ پیر نہیں ہے کمانے کا تب تو آپ مانگ رہے ہیں، اگر ہاتھ پیر ہوتا اور اپنے پر بھروسہ ہوتا تو آپ نہیں مانگتے. مگر ہاں شریعت نے 1400 سال پہلے بڑی اچھی طریقے سے ان لوگوں کو جواب دیا ہے. جو بھی لڑکا والا اگر جہیز کی سلسلے میں مانگ کرے تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ مہر اتنا ہی بڑھا دے. مثلاً مثال کے طور کے اوپر لڑکا والا کہے کہ بھائی ہمیں تو ایک BMW چاہیے، بھائی ہمیں تو ایک فلیٹ چاہیے، تو بس ٹھیک ہے BMW کی قیمت مثال کے طور کے اوپر 50 لاکھ ہے اور فلیٹ کی قیمت جو ہے 1 کروڑ روپیہ ہے، تو دونوں ملا کے بنتا ہے مثال کے طور پر 1.5 کروڑ. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ضرور ملے گا، بنگلہ بھی ملے گا اور آپ کو BMW بھی ملے گا. 2 کروڑ روپیہ مہر ہے. کیونکہ مہر رکھنا یہ لڑکی کے اختیار میں ہے جس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے. رسول اللہ نے بھی باقاعدہ مہر جو ہے وہ اپنے طرف سے طے کروایا ہے. تو مہر جو ہے آپ 2 کروڑ روپیہ دے دیجئے تو آپ کو 1.5 کروڑ روپے کا جہیز یہ آپ کو مل جائے گا. 50 لاکھ روپے سے جناب شادی بھی ہو جائے گی جو آپ جس انداز سے کر رہے ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو تاکہ شادی کے سلسلے میں کھٹاس پیدا ہو سکے. چونکہ بہت سے شادیاں اس انداز سے کھٹاس میں پڑ جاتی ہیں کہ جو مقصد ہوتا ہے شادی کا وہ مقصدی جانے والا فوت ہو جاتا ہے. آپ ذرا سوچئے یہودی جب شادی کرتے ہیں تو باقاعدہ وہ اپنے فیملی پلاننگ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں
کیسا بچہ چاہیے، انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، پائلٹ چاہیے، اسی طریقے سے اس گھر میں جو بچہ لے کر آنے والی ماشاءاللہ سے وہ محترمہ جو آ رہی ہیں، تو ان کا ویسی ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے گھر میں، ویسی انتظام کیا جاتا ہے آج جس کی بنیاد کے اوپر بہت مختصر سی تعداد ہے اس دنیا میں یہودیوں کی، مگر وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باریکی جو ہے انہوں نے جناب پکڑ لی ہے کہ اپنے بچے کو جو لانا ہے تو اس کی ماں کا بہت خیال رکھا جائے، اس کے کھانے کا خیال رکھا جائے، اس کے ذہن کی الجھنوں کا خیال رکھا جائے، ایٹماسفیئر کا خیال رکھا جائے، تاکہ وہ بہترین قسم کا بچہ عنایت فرمائے۔ 10 بچے پیدا کر دیے مگر کسی کو پڑھایا نہیں، کسی کو تربیت نہیں دی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر وہ 10 قوم کے لیے مصیبت، ملک کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ مگر ایک بچے کو جناب زبردست انداز سے آپ نے تربیت دی اور تعلیم دی تو وہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے زینت کا سبب بنتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بالکل اسلامی طور کے اوپر اپنے سسٹم کو ایک مرتبہ ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں۔ علامہ ہلی جناب بن گئے، اتنے عظیم مرحلے کے اوپر پہنچ گئے 11 سال پر، تو ایک مرتبہ ماں کو جب لوگوں نے مبارکباد دی، کہا کہ تو اس کو اور آگے جانا چاہیے تھا۔ کہا کیوں؟ اس نے ہم نے کبھی بھی مکروہ غذا نہیں کھائی تھی، کبھی حرام غذا نہیں کھائی تھی، اور ہمیشہ وضو کر کے ہم نے دودھ پلایا تھا۔ تو اب اس کی بنیاد کے اوپر جب ہم نے اتنی محنت کی ہے تو بچہ بھی جناب اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ علامہ ہلی تاریخ تشیع میں بہت عظیم ہستی ہیں وہ، اور ماشاءاللہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے شیعت کے کشتی پر سوار ہونے کی وجہ بنے، اور آخرت میں جب سفر کرنا شروع کیا ہے تو مولا متقیان کے حرم کے بالکل قبر کے بغل میں کسی کی قبر اگر ہے تو وہ علامہ ہلی کی ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک پیراگراف جس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے شادی کو آسان بنائیں۔ اور اس سے پہلے والی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک آرگنائزیشن جناب والا تمام مسجدیں والے اس سلسلے میں طے کریں تاکہ شادی آسان ہو جائے۔ شادی میں خدا نخواستہ کچھ مسائل اگر ہوتے ہیں تو ان مسائل کو سالو کرنے کی باقاعدہ کمیٹی بنائے، تاکہ مثال کے طور کے اوپر یہ معاملہ کورٹ تک نہ جائے، چونکہ کورٹ سے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے سوائے یہ کہ یہ لڑکا اور لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی زندگیوں کو باقاعدہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ مت سمجھے کہ کورٹ میں کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، بس نہ وکیل والے آپ کو ایسا چڑھائیں گے کہ بس سامنے والے کو زندگی بھر کے لیے جیل کروا دیں گے اور ایسا کروا دیں گے، کچھ نہیں کروا پاتے وہ۔ مگر ہاں 2 زندگی جناب برباد ہو جاتی ہے، 2 خاندان آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود اس مسائل کو آرام سے جناب سالو کریں۔ یہ ہماری کمیٹی، ہمارے علماء اور ہماری آرگنائزیشن جو جناب بنے سلسلے میں ان کی ذمہ داری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا پیراگراف جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہے۔ بہت امپورٹنٹ عید ہے اور عید قربانی ہے، ذرا سا جیب میں ہاتھ ڈالیں اور نکالیں تو پھر برکت دیکھیں۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اکنامک طور کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چابیاں ڈھونڈ لی ہیں خزانے کی، جس کے ذریعے سے دولت ان کے پاس آتی ہے۔ ہم نے اس چابی کو لینے کے بعد تالے میں لگایا ہی نہیں، استعمال نہیں کیا، جس کو انہیں بہت سے ہمارے یہاں بہت پریشان بھی وہ لوگ رہتے ہیں۔ قربانی کریں اور الحمدللہ برکت کا رستہ آپ کے گھر پر کھلے، حج میں جائیں برکت کا رستہ کھلے، تو خدمت میں اول وقت نماز پڑھیں بعرکت کا رستہ کھلے، نماز شب پڑھیں برکت کا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے برکتیں جناب نازل ہوتی ہیں، جس میں سے قربانی باقاعدہ بعض علماء نے تو واجب بھی قرار دیا ہے، اور اگر کوئی ایک جانور کے اوپر ایک قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ 7 آدمی مل جائیں ایک قربانی کے لیے، اور اگر 7 بھی نہ ملے تو 70 آدمی مل کے بھی ایک قربانی کو جناب کر سکتے ہیں۔ شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے، آسان بنائی ہے تاکہ کوئی بھی غریب نہ رہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی اگر نہ کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ہو سکے تو قرضہ لو مگر قربانی کرو، اور روایت میں ہے کہ اس قرضے کو تمہارے ادا کیا جائے گا، ذمہ داری لی جا رہی ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کے اب آپ کو اور ہمیں کو اور جناب والا کیا چاہیے؟ آسان ترین راستہ جناب شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے حوالے کر دیا ہے۔ اب نمبر 3 جو تیسرا پیراگراف ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو باقاعدہ کام کرنا پڑے گا، وہ ہے غدیر قوم۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بھی گفتگو کریں گے دوسرے اور پیغام جمعہ میں۔ غدیر قوم اگر صحیح طور کے اوپر بنا لیا جاتا
مان لیا جاتا تو پھر یہ عاشورہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ غدیر خم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور غدیر خم وہ ہے کہ اگر غدیر کو مانا تو سب کچھ مانا، اگر یہ نہیں مانا تو پھر کچھ نہیں مانا۔ تو اس کا کچھ نہیں مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نماز بیکار، روزہ بیکار، آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، جو سمجھ میں آئے کیے جائیے۔ تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی؟ اب ترستے رہو روشنی کے لیے۔ تو غدیر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ غدیر میں جناب چونکہ دشمنوں نے زبردست انداز سے مل کر لفظ غدیر کو چھپایا ہے، عید غدیر کو چھپایا ہے، تو لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں، جتنا ہو سکے غدیر کو زندہ کریں، جتنا ہو سکے غدیر کو پھیلائیں۔ جیسے جیسے شروع ہوگا باقاعدہ فیس بک کے ذریعے سے ہے، ٹویٹر کے ذریعے سے ہے، اور آپ کا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہے، جیسے بھی ہو سکے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو جناب پیغام دیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ غدیر ہے کیا، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں غدیر کیا۔ اور غدیر کے سلسلے میں دشمنوں نے اس سے بچنے کے لیے، جیسے کہ نا محرم میں مجلسوں میں مت جاؤ، یہ تھوک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے غدیر کے سلسلے میں دشمنان اہل بیت نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بالکل مت جانا، وہاں پر کچھ حرام کاریاں ہوتی، بہت غلط غلط الفاظ۔ ہم نے بہت سے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں، سیمینارز وغیرہ کیے ہیں، تو باقاعدہ جو وہ دوسرے مذہب کے لوگ آئے ہیں، مسلمان برادران، تو باقاعدہ انہوں نے بتایا سائڈ سے کہ ہمیں روکنے کے لیے عجیب عجیب چیزیں بتائی گئی تھی کہ غدیر میں ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ حرام کاری ہوتی ہے، وہ حرام کاری ہوتی ہے، جبکہ یہاں آنے کے بعد دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب جھوٹ اور الزام اور افطرا ہے جو غدیر سے بچنے کے لیے، اس کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آئیے غدیر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے علاقے کو سجائیں، اپنی امام بارگاہ کو سجائیں، تزئین کریں، نیا کپڑا پہنیں، بچوں کو نیا کپڑا پہنائیں، اچھا گھر میں کھانا بنائیں، جتنے پڑوسی ہیں ان لوگ کو دیں، نیبرس وغیرہ کو دیں، مبارکباد دیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جس سے مومن سے ملے تو گلے ملتے ہوئے اس الفاظ کو جناب دہرائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بھی غدیر میں ایک دوسرے کو کھانا کھلائے گا تو اس کا ثواب کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے من فطر مؤمنا فی لیلۃ فکأنما فطر فعاما وفعاما، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن کو غدیر والے دن کھانا کھلائے گا تو 1,000,000، یعنی ایسے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,000,000 یعنی 10 لاکھ انبیاء کو مثال کے طور کے اوپر بار بار کھانا کھلاتے 10 لاکھ جب ہو جاتا ہے، جتنا ثواب ملے گا ایک بندے مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا، 1,000,000 شہیدوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، 1,000,000 عابدوں کو، 1,000,000 سے مراد 10 لاکھ عبادت گزار لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا۔ پورے سال میں اتنا بڑا ثواب کھانے کے سلسلے سے کہیں بھی نہیں ہے جتنا اس میں ہے۔ تو غدیر کو بہت زبردست انداز سے جناب والا منائیے، چونکہ اس لیے دشمنوں نے اس کو بہت چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد خدمت میں آپ کیس کریں، آخر میں جو پیراگراف ہے وہ ہے چھوٹا سا مگر بہت اہم ہے۔ عربوں نے جس انداز سے اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا، اس وقت جب ٹرمپ ابھی آیا ہے گلف میں وزٹ کیا، اس نے جو انہوں نے حرکتیں انجام دی ہیں، جس انداز سے امت مسلمہ کا پیسہ برباد کیا ہے، اڑایا ہے، $19 بلین، اور کچھ لوگوں نے کچھ معاہدے تو ٹریلینز کے اوپر کیے گئے ہیں، اور آخر میں اتنا کرنے کے بعد، بےہودگی کرنے کے بعد جب یہ واپس گیا ہے تو اس نے ان تمام دعوتوں کو ٹھکرا دیا جو آپ حضرات نے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا جو نیوز سے تھوڑا سا واقف ہیں، کہ اس نے بہت برائی کی ان کے ویلکمنگ کی اور ان کی ضیافت کی، اور ان کو آتا نہیں ہے، یہ بدو جاہل ہیں۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ ان کو انجام ایسا ملا کہ نہ یہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو ابھی ٹاک چل رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، یہ بڑے خطرناک مراحل سے دوچار ہو چکا ہے، اور آگے آنے والے مرحلے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ علامات ظہور میں سے بھی ہے
کہ کچڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے، یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، تاکہ میرے قائم کو آنے کے بعد زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔